السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ نیو ایئر کی وہ رات جب آسمان رنگ برنگی آتش بازی سے سجا ہوا تھا اور پورا شہر جشن میں ڈوبا تھا، زویا کے لیے وہ رات کسی کٹھن امتحان سے کم نہ تھی۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی ساتھ کے ساتھ ایک طویل اور تھکا دینے والے دن کے بعد گھر کی جانب لوٹ رہی تھی۔ سڑکوں پر موجود ہجوم اور شور و غل زویا کے سر کے درد میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی تھکی ہوئی آنکھوں کو آرام دینے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ساتھ بڑے اطمینان سے گاڑی چلا رہا تھا۔ آپ تھوڑی دیر اور، ہم بس پہنچنے والے ہیں، سعد نے زویا کی تھکن کو محسوس کرتے ہوئے کہا، مگر زویا کے اعصاب اس وقت جواب دے چکے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت نے اس موڑ پر اس کے لیے کیا لکھ رکھا ہے۔ دوسری جانب اسی سڑک پر ایک نہایت مہنگی چمکتی ہوئی سرخ گاڑی ساکے کی رفتار سے لہراتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس گاڑی کے اسٹیئرنگ پر شاہزین تھا، جس کی آنکھوں میں دولت کا نشہ اور چہرے پر بلا کا تکبر تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی سے نکلا تھا اور اس وقت اسے نہ تو ٹریفک قوانین کی پرواہ تھی اور نہ ہی کسی دوسرے کی زندگی کی۔ اچانک شاہزین کی لاپرواہی اور حد سے بڑھتی ہوئی رفتار نے رنگ دکھا دیا۔ ایک زوردار بریک کی آواز فضا میں گونجی اور پھر ایک خوفناک دھماکے کے ساتھ شاہزین کی گاڑی زویا کی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ زویا کا سر سامنے کے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا اور ساتھ بھی لہولہان ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے سڑک پر سناٹا چھا گیا۔ زویا جو چند لمحے پہلے تھکن سے چور تھی، اب غصے اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی تو دیکھا کہ سامنے سے ایک مغرور نوجوان یعنی شاہزین نہایت اطمینان سے اپنی گاڑی سے باہر آ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا، بلکہ وہ الٹا انہی کو اپنی راہ کی رکاوٹ سمجھ رہا تھا۔ اندھے ہو کیا تم؟ دکھائی نہیں دیتا کہ سڑک پر اور بھی لوگ ہیں؟ زویا کی آواز نے غصے سے پھٹ پڑی۔ شاہزین نے حقارت سے زویا کے سادہ لباس اور اس کی پرانی گاڑی کو دیکھا اور بڑی بے نیازی سے بولا، اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، تمہاری اس کباڑ گاڑی کی قیمت میری گاڑی کی ایک خراج سے بھی کم ہے۔ شاہزین کا یہ جملہ زویا کے دل میں زہر کی طرح اتر گیا۔ اسے اپنی بے بسی اور اس کی فرعونیت پر اتنا غصہ آیا کہ وہ خاموش نہ رہ سکی۔ تم جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ پیسہ ہر چیز ہے، یا پیسوں سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ دوسروں کی عزت بھی۔ تم بدتمیز ہو اور تمہارا یہ غرور ہی تمہاری سب سے بڑی شکست بنے گا۔ زویا نے شاہزین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے وہ آئینہ دکھایا جو آج تک کسی نے اسے دکھانے کی جرات نہیں کی تھی۔ شاہزین جو ہمیشہ لوگوں کو اپنے قدموں تلے روندنے کا عادی تھا، ایک عام دل سی لڑکی کے ان کے الفاظ پر تلملا اٹھا، مگر ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا دیکھ کر اس نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ ایک تیکھی نظر زویا پر ڈالتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا، لیکن وہ پہلی ملاقات ان دونوں کی زندگیوں میں نفرت کے اس بیج کو بو چکی تھی جو آگے چل کر ایک بہت بڑے طوفان کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ حادثے کی وہ تلخ یادیں سینے میں دبائے زویا گھر پہنچی تو رات کے پچھلے پہر کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اسے بار بار شاہزین کا وہ حقارت آمیز لہجہ یاد آ رہا تھا جس نے اس کی خودداری کو لہولہان کر دیا تھا، لیکن اگلی صبح شاہزین کے لیے ایک عام سی صبح تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاہزین کا تعلق اس طبقے سے تھا جہاں حادثے اور لوگوں کے جذبات محض پیروں تلے روندنی جانے والی دھول سمجھتے جاتے ہیں۔ وہ اپنے محل نما گھر میں لاپرواہی سے ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، جہاں دولت کی چمک تو تھی مگر رشتوں میں وہ گرم جوشی مفقود تھی۔ اس کی دادی بھی
جو گھر کی سب سے بڑی نیک دل خاتون تھی، شہزین کو رات کی تاخیر اور بدتمیزی پر ٹوک رہی تھی، مگر شہزین کے لیے ان کی نصیحتیں محض بے معنی الفاظ تھے۔ اس کے والد سرمد صاحب اور والدہ بیگم شہناز کے درمیان دولت اور انا کی ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جس نے شہزین کو ایک خود غرض اور ضدی انسان بنا دیا تھا۔ شہزین کے لیے زندگی صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا نام تھا، چاہے اس کی قیمت کسی کی تذلیل ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف زویا کے چھوٹے سے گھر میں تنگی ضرور تھی، مگر وہاں محبت کے دیے روشن تھے۔ اس کے والد افتخار صاحب اپنی بیٹیوں کے لیے سایہ دار شجر کی مانند تھے۔ اسی دن افتخار صاحب بڑی خوشی سے گھر آئے اور سب کو باہر بلایا۔ وہ اپنی جمع پونجی سے ایک پرانی مگر صاف ستھری سفید گاڑی خرید کر لائے تھے تاکہ زویا اور اس کی بہنوں کو بسوں کے دھکے نہ کھانے پڑیں۔ گھر میں عید جیسا سما ہو گیا، مٹھائی بانٹی گئی اور سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ زویا جو شہزین کے لیے روپے سے شدید رنجیدہ تھی، اپنے باپ کی آنکھوں میں فخر اور خوشی دیکھ کر اپنی تمام تکلیفیں بھول گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ وہ سکون ہے جو اپنوں کے درمیان میں میسر ہوتا ہے۔ مگر اسی خوشی کے لمحے میں زویا کے دل کے کسی کونے میں شہزین کے خلاف نفرت کی چنگاری ابھی بھی سلگ رہی تھی۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ وہ مغرور شخص اس کے باپ کی اس محنت اور خوشی کو کبھی نہیں سمجھ سکے گا جس نے گاڑی کی قیمت کو اوقات سے جوڑا تھا۔ کچھ دن بعد قدرت نے زویا کو ایک بار پھر شہزین کے سامنے لا کھڑا کیا۔ زویا اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی جب اس نے ایک قیمتی کلب کے باہر وہی سرخ چمکتی ہوئی گاڑی دیکھی جس نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری تھی۔ زویا کے قدم رک گئے، اس کا خون جوش مارنے لگا۔ اسے شہزین کا وہ چہرہ یاد آیا، اس نے اسے سڑک پر ذلیل کیا تھا۔ انتقام کی ایک لہر زویا کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور موقع پا کر ایک نوکدار چیز سے شہزین کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نکال دی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ حرکت شہزین کی انا پر کاری ضرب ہوگی۔ ابھی وہ وہاں سے ہٹ ہی رہی تھی کہ شہزین اپنے مخصوص مغرور انداز میں باہر نکلا۔ اپنی گاڑی کی حالت دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے جب زویا کو وہاں کھڑے دیکھا تو اسے سمجھ سے دیر نہ لگی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک بار پھر لفظوں کی جنگ چھڑ گئی۔ شہزین نے اسے قانون اور جیل کی دھمکیاں دی، مگر زویا نے بڑی بے خوفی سے اسے جواب دیا کہ تمہاری گاڑی کا پہیہ رکا ہے شہزین، مگر میرا حساب ابھی باقی ہے۔ شہزین اس لڑکے کی نڈر آنکھوں کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے پہلی بار کسی نے اس کی اپنی زبان میں جواب دے کر لاجواب کر دیا تھا۔ شہزین اور زویا کے درمیان ہونے والی وہ تلخ کلامی اب ایک باقاعدہ دشمنی کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ شہزین کے لیے یہ ناقابل قبول تھا کہ ایک عام سی لڑکی اس کی قیمتی گاڑی کو ہاتھ لگائے اور پھر اسے سر عام للکار کر چلی جائے۔ وہ غصے میں بھرا ہوا اپنے گھر پہنچا جہاں اس کی انا اسے بار بار کچروں کے لگا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ زویا نے صرف اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر نہیں کیا بلکہ اس کے غرور کے قلعے میں دراڑ ڈال دی۔ شہزین نے اپنے کمرے میں توڑ پھوڑ کی اور اپنے ملازمین پر برس پڑا۔ وہ ہر قیمت پر زویا کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف زویا جس نے اپنی طرف سے حساب برابر کر دیا تھا، جب گھر پہنچی تو اسے ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہو رہا تھا، مگر یہ اطمینان بہت ہی مختصر ثابت ہونے والا تھا۔ قسمت نے اس کے لیے ایک ایسا امتحان چن رکھا تھا جس کی اس نے کبھی توقع بھی نہ کی تھی۔ اسی شام زویا کے گھر میں خوشی کا ماحول ماتم میں بدلنے والا تھا۔ افتخار صاحب
جو اپنی بیٹیوں کے لیے زندگی کی تمام تر سختیاں جھیل رہے تھے، اچانک سینے میں شدید درد محسوس کرنے لگے۔ زویا اور سعد ابھی صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک اندر سے ان کی والدہ کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ دونوں بدحواسی میں اندر بھاگے تو دیکھا کہ افتخار صاحب فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ زویا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے اور سعد نے مل کر بمشکل اپنے والد کو اٹھایا اور اسی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف بھاگے جو افتخار صاحب چند دن پہلے اپنی بیٹیوں کے لیے بڑی خوشی سے خرید کر لائے تھے۔ سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے زویا کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور وہ بار بار اپنے رب سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ایمرجنسی وارڈ میں افراتفری مچ گئی۔ ڈاکٹروں نے افتخار صاحب کو فوراً اسٹریچر پر ڈالا اور آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے۔ زویا اور سعد ہسپتال کی سرد راہداری میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے، جہاں ہرگز لمحہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے جو بتایا وہ زویا کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہ تھا۔ ان کی حالت بہت تشویشناک ہے، انہیں دل کا شدید دورہ پڑا ہے اور ہمیں فوری طور پر ان کا آپریشن کرنا ہوگا، جس کے لیے بھاری رقم درکار ہے۔ زویا کے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ بے بسی سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایسے پہلی بار شاہزین کی وہ بات یاد آئی کہ پیسہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اسے اپنی غربت اور بے بسی پر رونا آنے لگا۔ ایک طرف اس کے باپ کی زندگی داؤ پر لگی تھی اور دوسری طرف وہ کڑی حقیقت تھی جس سے وہ اب تک بھاگتی آئی تھی۔ زویا ہسپتال کے باہر سڑک پر کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں نیو ایئر کی بچی کھچی لائٹس اب بھی چمک رہی تھی، مگر اس کی اپنی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ اسی دوران اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا جس میں شاہزین کی تصویر تھی اور نیچے لکھا تھا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے زویا، دیکھو اب تمہاری خودداری تمہیں کیسے بچاتی ہے۔ زویا کا دل دہل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ شاہزین اب اسے مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایک طرف باپ کی مٹتی ہوئی زندگی اور دوسری طرف شاہزین کا بڑھتا ہوا انتقام۔ زویا اب ایک ایسے بھنور میں پھنس چکی تھی جہاں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔